اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، وہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفی اور ولی کی تعریف میں آپ فرماتے ہیں بندے اگر یہ مقام چاہتا ہے اللہ کی دوستی اور ولایت کا صفائے قلب تو کن مع اللہ بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس۔ تصوف میں صفا میں اعلیٰ درجہ اور ولایت یہ ہے کہ کن مع اللہ بلا خلق، اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ مخلوق درمیان میں نہ رہے، وَكُن مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ، اور مخلوق کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ نفس درمیان میں نہ رہے۔ اللہ کے معاملے سے اگر مخلوق درمیان میں نکل جائے اور مخلوق کے ساتھ معاملے میں نفس نکل جائے، میں نکل جائے، بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے معاملے میں آپ نے کسی پر احسان کیا اور مخلوق نکل گئی، اب جب احسان کیا تو اللہ کے لیے کیا، بھلے وہ احسان آپ کے احسان کے باوجود آپ کو گالی دے، آپ کی طبیعت پہ ملال نہیں آئے گا، چونکہ آپ نے مخلوق کے لیے نہیں کیا۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، اس نے زیادتی کی، آپ کو رنج نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے مخلوق کے لیے نہیں اللہ کے لیے کیا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ الغرض ہر عمل، آپ نے نماز پڑھی، تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، صدقہ کیا، خیرات کی، ریا کا شائبہ نہیں، اللہ کے لیے کیا۔ تو اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ کے لیے کیا، اس میں مخلوق نظر نہ آئے، اور اگر کوئی معاملہ مخلوق کے ساتھ کیا تو اس میں نفس نہ آئے درمیان میں۔ اگر بندہ معاملہ الہی میں مخلوق کو نکال دے اور معاملہ خلق میں نفس کو نکال دے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر تمام اولیاء کرام نے یہ تعریف کی ہر جگہ ولی کی اور ولایت کی، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں ولایت کے باب میں بحث کرتے ہوئے تصوف کا معنی بیان کیا۔ اولیاء صاحبان تصوف اور صاحبان صفا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تصوف جو بنیاد ہے ولایت کی، جو بنیاد ولایت ہے، اس کے 4 حرف ہیں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ اب بولیے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 4 حرف اس کی بنیاد ہے۔ تصوف میں کون سے حرف ہیں؟ تا، دوسرا صاد، تیسرا واو، چوتھا فا۔ تصوف فرمایا ولی جو تصوف کی بنیاد پر اللہ کے حضور دوستی اپناتا ہے، اس کی تا سے مراد توبہ ہے، اعضائے ظاہری کی بھی اور اعضائے باطنی کی بھی۔ جب تک وہ ظاہر اور باطن دونوں کی توبہ نہ کرے، ذنوب سے اور گناہوں سے، اور توبہ کر کے مخالفات کو چھوڑ کر طاعات کی طرف نہ جائے، اور باطن کی توبہ یہ کہ اس کا قلب اور اس کی روح اللہ کے ہر امر کے ساتھ موافق نہ ہو جائے، اور اوصاف ذمیمہ کو چھوڑ کر، برے اخلاق کو چھوڑ کر اس کا باطن اوصاف حمیدہ کے ساتھ مالا مال نہ ہو جائے، اس وقت تک اس ولی کی تا کا سفر مکمل نہیں ہوتا۔ صوفی کا تا کا سفر مکمل نہیں ہوتا۔ تا کے سفر کے لیے ظاہر بندے کا گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک ہو جائے، اور باطن بندے کا اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق سے پاک ہو جائے۔ غصہ کرنا، چیب جبی ہو جانا، حسد کرنا، بغض کرنا، عناد کرنا، غیبت و چغلی کی دلچسپی لینا، کبر کرنا، رعونت کرنا، باطن اخلاق کے سیئہ سے پاک ہو جائے توبہ میں، ظاہر جمی مخالفت شریعت سے پاک ہو جائے۔ ایک دوسرا سا، فرمایا سا جب ظاہر و باطن طائب ہو جائیں تو سوا میں صفائے قلب اور صفائے سر ہے، یعنی دل صفات بشریہ سے پاک کر دیا جائے، یعنی دنیا کے علائق اور شہوتوں کے ساتھ دل نہ لگے۔ اور وہ دنیا کے علائق کیا ہیں؟ کثرت عقل نہ رہے، کثرت سے کھانا نہ رہے، بہت زیادہ کھانا نہ رہے، کثرت سے پینا نہ رہے، کثرت کے ساتھ سونا نہ رہے، کثرت کے ساتھ کلام نہ رہے، کثرت کے ساتھ دنیاوی مال و دولت کی دلچسپیاں نہ رہیں،
حب جا نہ رہے، حب منصب نہ رہے، حب مال نہ رہے، اور بہت زیادہ محبتیں اہل و عیال کی لمٹ سے آگے، اگر ان ساری علائق کے دنیاوی سے دل پاک ہو جائے اور پھر اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اور تعلق ہے اور خلق الہیہ ہیں ان کے ساتھ بندے کی روح اور اس کا سر متعلق ہو جائے، تو گویا اس نے ولایت میں، صوفی تصوف کی راہ میں سواد کا سفر مکمل کیا۔ اور صفاء السر فرماتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کسی شے سے دل کو قرار نہ رہے، دل اس کا بیتاب رہے جب تک خدا کا ذکر نہ ہو، دل اس کا بیتاب رہے، بے رغبت رہے، بے مزہ رہے زندگی جب تک خدا کے لکھا کی بات نہ ہو۔ اس لیے وہ دن میں بے قرار ہوتے ہیں، رات چھاتی ہے تو مصلی پر باقرار ہوتے ہیں۔ اس وقت مولا سے ملاقات کا وقت آتا ہے، مولا کی مناجات کا وقت آتا ہے، وہ جو لذت سجود میں پاتے ہیں وہ لذت خوش آرام دہ بستر پہ نہیں پاتے۔ تو جب تک یہ طبیعت کے میلانات بدل نہ جائیں اس وقت تک صفا ظاہر اور سر میں نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واؤ، واؤ میں ولایت ہے، دو منزلیں طے کر کے تا کی اور سواد کی۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرے مرتبے پر بندہ جو صوفی ہے وہ ولی بنتا ہے، ظاہر و باطن کی توبہ بتمام و کمال اور قلب اور سر کی صفا بتمام و کمال، یہ چار مرحلے جب عبور ہو جائیں صوفی کے تصوف کی راہ میں تو ولایت پر آتا ہے۔ فرمایا تصوف میں واو ولایت کی ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر ولایت میں ولی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اپنے اخلاق ختم ہو جائیں اور سارے خدا کے اخلاق نافذ ہو جائیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ پھر ولی جب بنتا ہے تو ولی کے اپنے اخلاق نہیں رہتے ہیں، اللہ کے اخلاق اس کے اندر جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے انہیں بھی رزق دیتا ہے، جو شرک کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، جو شرک کرتے ہیں انہیں بھی رزق دیتا ہے، ہندو کو بھی دیتا ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے، عیسائیوں کا بھی رب ہے، یہودیوں کا بھی رب ہے۔ تو جس طرح اس کی ربوبیت عام ہے، شرک کرنے والے اور اللہ کو معاذ اللہ انکار کرنے والے سے بھی انتقام نہیں لیتا، ولی کی ولایت میں قلب کی رحمت عام ہے، جو کچھ چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، ولی کسی سے انتقام نہیں لیتا، وہ اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے، متخلق باللہ ہوتا ہے جس کو ولی کہتے ہیں۔ متخلق یہ معنی ہے، فرمایا کنت، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت لہ سمعا و بصرا و لسانا و یدا و رجلا فبی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و بی یبطش و بی یمشی فتہذبوا بما سوی اللہ تبارک و تعالی۔ پھر اس کے اخلاق، اس کی آنکھ میں پھر اللہ کا نور ہوتا ہے، کان میں اللہ کی سماعت ہوتی ہے، اس کے ذوق میں اللہ رب العزت کے امر ہوتے ہیں، اس کے چلنے پھرنے میں اللہ کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تیسرے درجے پر تصوف کے تیسری منزل پہ اس کو ولایت ہوتی ہے۔ اور چوتھا درجہ جب ولی ہو جاتا ہے تو فرمایا ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ولی صاحب فنا نہ ہو جائے۔ تصوف کی فنا کے لیے ہے، اپنی صفات بشریہ سے فنا ہو جائے اور صفات احدیت اس کے رنگ میں رنگا جائے، اپنی مرضی سے فنا ہو جائے، رب کی رضا میں رنگا جائے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شے سے ہلاک ہو جاتا ہے، خدا کی رضا زندہ رہ جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے۔ تو جب تک وہ اللہ کی رضا میں فنا نہ ہو اور خدا کی رضا کے ساتھ اس کی بقا نہ ہو، اس وقت تک اس کی ولایت کامل نہیں ہوتی۔ یہ